یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر تتقو تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اگر تم اللہ سے ڈرو، یجعل، تو اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے، لکم، تمہارے لیے، فرقانا، فرقان، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان پیدا فرما دیں گے، وَيُكَفِّرْ، اور مٹا دیں گے، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَيَغْفِرْ، اور بخش دیں گے، لَكُمْ، تمہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دیں گے، وَاللَّهُ، اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم، ذو، والے، الفضل، فضل، عظیم، بہت بڑا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کا اور اس تقوی پر پھر جو انعامات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے 3 انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کے کمالات، انسان کے ذہن کے اندر وہ تمام چیزیں ہمہ وقت اس طرح حاضر، موجود، مستحضر رہیں کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے انسان کے سامنے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہی پیش نظر رہے۔ اللہ کی ذات اس نہج پر انسان کے دل و دماغ کے اوپر ہو کہ کوئی بھی کام اچھا ہے یا برا ہے، جب سامنے آئے تو اس کے سامنے اس کی ذات، اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں، اس کی سوچوں میں، اس کے تصور میں سب سے پہلا اللہ کی ذات کا احساس موجود ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوں گے، اور میں نے اگر یہ کام کرنا ہے تو اس سے اللہ ناراض ہوں گے، اور میں نے اس کام سے بچنا ہے تو اللہ راضی ہوں گے، اور اگر میں نے یہ کام کرنا ہے تو اللہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ یہ کیفیت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اس کیفیت کو تقوی کہتے ہیں، اس کیفیت کو تقوی کہتے ہیں۔ یعنی انسان کے سامنے بظاہر کوئی بھی نہیں ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی ذات کا احساس، تصور ہمہ وقت موجود ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بلکہ مسلمان کے لیے تو اس سے آگے کبھی نہ ایک قدم حدیث مبارکہ میں تجویز کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم اس نہج پہ نہیں پہنچتے ہو، اس کیفیت پہ نہیں آتے ہو، فإنہ یراک، کم سے کم اتنا تو ہے نا کہ وہ تو ہمہ وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو ہمہ وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مسلمان کے لیے یہ کیفیت، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے، اس کا ایمان اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ ایک انعام فرقان عطا فرماتے ہیں۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت، صحیح اور غلط کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت، سچ اور جھوٹ کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت۔ اللہ تعالیٰ یوں سمجھے کہ اس کے سامنے سے ایک طرح سے پردے ہٹا دیتے ہیں، صحیح اور غلط اس کے سامنے 1 منٹ میں نمایاں ہو جاتا ہے، ایمان اور کفر اس کے سامنے ایک لمحے میں واضح ہو جاتا ہے۔
ورنہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی جھوٹ کو سچ سمجھ رہا ہوتا ہے، سچ کو جھوٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، آدمی ہدایت کو گمراہی سمجھ رہا ہوتا ہے اور گمراہی کو ہدایت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ موجود ہے کتابوں کے اندر، اور بظاہر امید یہ ہے کہ وہ واقعہ سچ ہی ہوگا۔ بہرحال چونکہ نہ تو قرآن کریم میں ہے نہ حدیث مبارکہ میں ہے، اسی لیے 100% تو اس کی سچائی کی گارنٹی کوئی نہیں ہے، لیکن کہ واقعہ بہرحال ممکن ہے کہ ٹھیک ہو۔ یہ واقعہ ہے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ صبح اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، جب نماز پڑھنے کے لیے تہجد کا وقت ہوگا، تہجد کے لیے وہ اٹھے تو ایک دیکھا کہ روشنی سی ہے، یوں نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے آ جا رہی۔ اس روشنی میں سے آواز آئی کہ جا عبد القادر، ہم نے تجھے نمازیں معاف کر دی۔ وہ فرمانے لگے، او مردود شیطان، دفع ہو جا، دفع ہو جا، مجھے تنگ نہ کر۔ ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری ایام میں یہ عالم ہے کہ آپ اپنے وجود پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو دو صحابہ کرام آپ کو سہارا دے کر مسجد لے کر جا رہے ہیں، اور آپ کے قدم مبارک عائشہ فرماتی ہیں کہ یوں نقاہت کی وجہ سے گھسٹ رہے ہیں اور دو لائنیں بن رہی ہیں پیچھے۔ تو اس حالت میں حضور پہ نماز معاف نہیں ہوئی، اور میں ہٹا کٹا ہوں، مجھے نماز معاف ہو گئی۔ تو نہ اپنی شیطانیت لے جائے یہاں سے۔ وہ کہنے لگا، عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ اس نے کہا، مردود بدبخت، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بغداد کے 40 ایسے بزرگ جن کی کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھی، میں نے ان کو ایسے ہی شعبدے دکھا کر نمازوں سے غافل کر دیا کہ تم تو بخشائے ہو، معاف تمہیں۔ اب یہ یہاں پر کیا ہے، صحیح اور غلط، حق اور باطل میں فرق۔ تو اللہ رب العزت صاحب ایمان اور متقی بندے کو یہ صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے اندر یہ ملکہ عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کے اندر فرقان، فرق کرنے کی صلاحیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، آپ ان کی جو کوشش ہے نا اکبر کے الحاد کے خلاف، بڑے بڑے لوگ اس وقت بہک گئے تھے، وہ بندہ یوں کھڑا رہا، کہا حق صرف ایک ہے، یہ سب گمراہی ہے۔ اور آپ اس سے پیچھے جائیں نا تھوڑا سا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ خلق قرآن کا، تو بڑے بڑے لوگ وہ بہک گئے، وہ گمراہی کی طرف چل پڑے، امام احمد بن حنبل ایسے کھڑے ہوئے۔ تو یجعل لکم فرقانا، اللہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری کوتاہیوں کو درگزر فرما دیں اور تمہیں اللہ بخش دے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اچھا، یہ جو تقویٰ ہے نا، تقویٰ ہے، اسی کے بارے میں قرآن کریم میں بکثرت آتا ہے۔ یہ تقویٰ والے ہوں گے جنتوں میں ہوں گے، تقویٰ والے ہوں گے نہروں میں ہوں گے، تقویٰ والے ہوں گے وہ عیش و عشرت میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، ان المتقین فی جنات ونعیم، ان للمتقین مفازا۔ اور جنت کے بارے میں آتا ہے اعدت للمتقین، متقین کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو پل صراط ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اوپر سے تو ہر کسی نے گزرنا ہے، ہر کسی نے گزرنا ہے۔ اور ثم ننجی الذین اتقوا، ہم کن کو بچائیں گے؟ تقوی والوں کو بچائیں گے پل صراط سے۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالم اس پل صراط سے جہنم کے اندر اوندے منہ جا گریں گے۔ تو یہ تقوی جو ہے نا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے۔ اب تقوی کیسے آئے گا؟ اگلی بات یہ، تقوی کیسے آئے گا؟ اہم بات تو یہ ہے
تو یاد رکھیے جتنے اعمال اور عبادات اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائے ہیں ان کا مقصد تقوی ہے. ان کا مقصد ان سے انسان کے اندر آہستہ آہستہ تقوی پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت. ویغفر لکم، اللہ تمہیں بخش دیں گے. ویکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہاری خطائیں مٹا دیں گے. ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دیں گے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والے ہیں. وَإِذْ، اور جب یمکروا، چال چل رہے تھے، سازش تیار کر رہے تھے، بکا، آپ کے بارے میں، الذین کفروا، کافر، اور جب کافر آپ کے بارے میں سازش کر رہے تھے، لیثبتوک، کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا علیہ باللہ آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ اپنی چال چل رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی چال چل رہے تھے. وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، خیر الماکرین، سب سے بہتر چال چلنے والے، سب سے بہتر چال چلنے والے اللہ تعالیٰ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قتل کی سازش کا واقعہ اس آیت میں بیان ہوا. جب صحابہ کرام نے ہجرت شروع کی نا مکہ سے مدینہ، ایک جا رہا ہے، دوسرے جا رہے ہیں، تیسرے، اور بڑی تعداد چلی گئی، تو کفار کو لگا کہ اگر اس کے بعد لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں سے جائیں گے، اور اگر آپ بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ جہاں پر بھی جائیں گے تو وہاں اپنے قدم جمائیں گے، اور جب قدم جمائیں گے تو ان کا سب سے پہلا نشانہ ہم لوگ ہوں گے، کیونکہ ہم نے پچھلے 12-13 سال میں جو ان کے ساتھ کیا ہے تو انہوں نے ہم سے بدلہ لینا ہے. لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ کہیں جائیں، ان کے قدم جمیں، یہ مضبوط ہو، اس سے پہلے ہی اس مسئلے کا کوئی حل یا کوئی سد باب کرنا چاہیے. چنانچہ ایک جگہ تھی دار الندوہ، میٹنگ ہال تھی ان کی، وہاں میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ کے اندر مختلف آراء آئیں. پہلی رائے یہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے نہ قید کر دیتے، تو باقی کہنے لگے بھائی اس کا فائدہ کوئی نہیں، ان کے ساتھ ہی اتنے جان نثار ہیں، چھڑا کر لے جائیں گے، یہ حل نہیں ہے. ایک نے کہا جی نکال دیں ان کو یہاں سے، ہماری جان چھوٹے. باقیوں نے کہا نکال دیں تو پھر تو یہ کہیں اور جا کر پاؤں جما لیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، اور مدینہ تو یہ پہنچ رہے ہیں. بالآخر جو آخری رائے تھی وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو والعیاذ باللہ شہید کر دیا ہے. اب شہید کرنے کی صورت میں یہ ہے کہ بھائی آپ کا جو قبیلہ ہے وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا. تو پھر طے یہ ہوا کہ جتنے قبائل ہیں نا وہ سب قبائل اپنا ایک ایک 2-2 بندہ دیں. اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے اندر سارے قبائل شامل ہیں. اب جو حضور کا قبیلہ ہے وہ اتنے قبائل سے لڑ نہیں سکے گا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا جی، خون بہا. تو خون بہا کی کون سی بات ہے، دے دیں گے ہم 100-200 جتنے بھی اونٹ کہیں گے ہم دے دیں گے، ڈبل بھی دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لے جی یہ بات طے کر ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے. کم از کم 100 افراد مسلح ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. آپ جب باہر نکلیں گے تو ہم اپنا پروگرام پورا کر لیں. یہ تھی ان کی چال، یہ تھی ان کی سازش. اب یہاں سے اللہ کی چال شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا نکلیے. کمال نہیں، باہر 100 تلوار، نکلیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر گئے. اللہ رب العزت نے ان سب کو اندھا کر دیا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیات پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان سے نکل کر چلے گئے. پھر سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف گئے، ان کو لیا. وہاں سے آپ غار ثور میں تشریف لے گئے، 3 دن غار ثور میں رہے، اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تو اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. اب اس پس منظر میں نا
اس پس منظر میں یہ جو واقعہ چل رہا ہے بدر کا، اس بدر کے واقعے کے تناظر میں اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو اللہ جب مدد کرتا ہے نا تو پھر دشمن کی ساری چالیں دھری کی دھری رہ جاتی. کل یہ دشمن دوبارہ آئے گا تم پہ حملہ آور ہونے، تو کیا ہوا؟ 100 نے مل کر حضور کے گھر کا گھیراؤ کیا، کیا کر لیا؟ زندہ سلامت اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کو نکال کر مدینہ منورہ لے آئے. یہاں اس جگہ پر نا غزوہ بدر کے واقعات میں اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے دشمن سے نہیں ڈرنا، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یہ کافر ساتھ چال چل رہے تھے آپ کے بارے میں، لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ یا علیہ باللہ آپ کو شہید کر دیں، او يُخْرِجُوكَ یا آپ کو نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ اور یہ اپنی چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ اپنی چال چل رہے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والے ہیں. وَإِذَا اور جب تُتْلَى تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر، وَإِذَا تُتْلَى اور جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں قالوا تو یہ کہتے ہیں قد سمعنا ہم نے سن رکھی ہیں، قد سمعنا ہم نے سن رکھی ہیں، لو اگر نشاء ہم چاہیں لقلنا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں مثل ھذا ان جیسی، مثل جیسی ھذا ان، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ان جیسی تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. ان نہیں ہے ھذا یہ الا مگر اساطیر قصے کہانیاں الاولین پہلے لوگوں کی، ان ھذا الا اساطیر الاولین یہ تو محض پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اور حضور علیہ السلام نے قرآن پاک لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہ جو لوگ تھے نا ان میں سے کچھ لوگ تجارت پیشہ بھی تھے، تجارت پیشہ لوگ بھی تھے. یہ لوگ جایا کرتے تھے بہت سارے ممالک میں، شام، عراق، فلسطین، فلاں فلاں فلاں. اچھا وہاں پر نا ان علاقوں کے اندر، ان ممالک کے اندر کچھ نہ کچھ تحریر لکھنے پڑھنے کا رواج ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ تحریری چیزیں وہاں موجود ہوتی تھی جن میں پہلے زمانے کے بادشاہوں کے واقعات ہوتے تھے. قرآن کریم بھی گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کرتا تھا. تو وہ کہتے تھے، تو ان میں سے کہنے لگے، کچھ لوگ کہنے لگے وہی کہانیاں ہیں جو ہم سن کے آتے ہیں، وہاں سے کہانیاں سن کے آتے ہیں، یہاں پر بھی قوم عاد، قوم ثمود، فلاں 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 کہانیاں سنائی جاتی ہیں. یہ اللہ کی کتاب کوئی نہیں ہے، یہ کس سے کہانیاں ہیں، کہو تو ہم بھی بتائیں اور ہم بھی سنا دیں، ہم بھی بنا سکتے ہیں. دیکھیے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں قالوا یہ کہتے ہیں قد سمعنا ہم نے سن رکھی ہیں، لَوْ نَشَاءُ اگر ہم چاہیں لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ہم بھی ان جیسے کہہ سکتے ہیں. ان ہذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں. انہوں نے کہا ہم کہہ سکتے ہیں، ہم بھی بنا سکتے ہیں. قرآن کریم نے 4 چیلنج کیے. پہلا چیلنج فاتو بمثلہ لے آؤ، لے آؤ اس جیسا قرآن لے آؤ. اچھا قرآن بہت زیادہ بڑا ہے، فاتو بعشر سور 12ویں پارے میں 10 صورتیں لے آؤ. اچھا 10 صورتیں زیادہ ہیں، فاتو بسورۃ من مثلہ 11ویں پارے میں ایک ہی صورت لے آؤ. اور بسورۃ نکرہ ہے، نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی صورت لے آؤ. پھر چوتھا چیلنج دیا کہ سورۃ الکوثر بہت بڑی ہے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے نا فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ اس جیسا ایک جملہ بنا لاؤ. اور اجتماعت الانس والجن اور جتنے انسان ہیں جتنے جنات ہیں سب اکٹھے کر لو، انسان بھی ملا لو اپنے ساتھ، جنات بھی اپنے ساتھ ملا لو. اور ہم تمہیں یہ بھی چیلنج کر رہے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا کبھی بھی نہیں کر سکو گے. اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہم واقعتاً مقابلہ نہیں کر سکے، ہم سے غلطی ہوئی ہے،
ہم جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا، غلطی تسلیم کرتے کہ بھئی ہم نے دعویٰ اتنا بڑا کیا تھا اور آپ نے جب ہمیں کہا آ جاؤ تو ہم نہیں آ سکے، ہونا یہ چاہیے تھا، معافی مانگتے، توبہ کرتے، قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرتے۔ لیکن کیا کہا انہوں نے؟ پڑھیے، وَإِذْ، اور جب قالو، یہ کہنے لگے، اور جب یہ لوگ کہنے لگے، اللہم، اے اللہ، ان، اگر، کانا، ہے، ہذا، یہ قرآن، من، هو الحق، سچا، من عندک، آپ کی طرف سے، اگر یہ آپ کی طرف سے سچا ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، سچا ہے ہم نہیں مانتے، تو فَأَمْطِرْ، تو برسا، علینا، ہم پر، حجارتن، پتھر، من السماء، آسمان سے، تو اے اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ کیونکہ قرآن کہتا تھا نا اگر تم نہیں مانو گے تو جیسے عذاب پہلی قوموں پہ آئے تم پہ آ سکتے ہیں، تو پہلی قوموں پہ پتھر برسے تو اللہ برسا ہم پر۔ ابھی اتنا، یا اے اللہ لے آ ہم پر بعذاب علیم، کوئی دردناک عذاب، یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آیا اس کی تھوڑی سی تمیز سمجھ لیجئے، وہ یہ، ہو تم اسی لائق، کہ پتھر برسیں، عذاب آئے، لیکن ابھی فی الوقت دو وجوہات کی بنا پر تم پہ عذاب نہیں آ رہا، ابھی فی الوقت دو وجوہات کی بنا پر تم پہ عذاب نہیں آ رہا۔ وہ کون سی ہیں؟ وما، اور نہیں، کان ہے، اللہ، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیعذبہم، کہ ان پر عذاب بھیجیں، وَأَنْتَ، جبکہ آپ، اے نبی علیہ السلام، آپ، فیہم، ان میں موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی علیہ السلام، جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو آپ کی رحمت کی برکت سے ان پر عذاب نہیں آئے گا، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے اللہ، معذبہم، ان کو عذاب دینے والے، وہم، اور یہ، یستغفرون، استغفار کرتے ہیں، اور یہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کون کرتے تھے؟ مسلمان تھے، مسلمان استغفار کرنے والے تھے، ایمان والے۔ اور اللہ کی یہ بھی ایک رحمت ہے کہ جس زمین پر استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ استغفار جو ہے وہ عذاب سے بچاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، اللہ نے میری امت کے لیے دو امانیں اتاری ہیں۔ امان، امن سے ہے، یعنی دو ایسے اسباب جن کی بنا پر تم امن میں رہو گے، تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ عذاب مطلب ایسا عذاب جو پوری قوم کو ختم کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک میں ہوں، فَإِذَا مَغُوتُ، پھر جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تَرَقْتُ فِيكُمُ الْإِسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قیامت تک کے لیے تمہارے درمیان استغفار کو چھوڑ دوں گا۔ جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اس کی برکت سے اللہ تم پر عذاب نہیں اتارے گا۔ تو دو وجوہات ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور ایمان والے جو استغفار کیا کرتے تھے۔ تو پھر دیکھیے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیعذبہم، کہ ان کو سزا دیں، وانت فیہم، جبکہ آپ ان میں موجود ہیں، وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ ان کو عذاب دینے والے نہیں، وہم یستغفرون، جبکہ یہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی، مدینہ منورہ چلے گئے۔ عذاب سے بچنے کے دو ظاہری اسباب تھے، آپ کی ذات، صحابہ، آپ بھی تشریف لے گئے، صحابہ بھی چلے گئے۔ اگلی آیت، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اب کیا وجہ ہے کہ اللہ عذاب نہ دے؟ اب کیا وجہ ہے کہ اللہ عذاب نہ دے؟ اب جو غزوہ بدر ہے یہ عذاب کی پہلی قسط ہے۔ ابھی جو غزوہ بدر ہے
یہ عذاب کی، اے مشرکین تم پر جو یہ آفت آئی ہے نا، یہ عذاب ہے جو تم مانگتے تھے، آ گیا، اب عذاب آ گیا تم پر. بس وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے سبق میں